بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی برکات اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی روحانیت، اس سے حاصل ہونے والی شفا، وہ وہی جان سکتا ہے جو اس کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ جو لوگ مذاق کے طور پر، ہنسی اور ٹھٹھا کے طور پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بس قرآن مردے بخشوانے کے لیے ہے، قرآن بس ایسا ہے اور ویسا ہے، انہیں کیا معلوم کہ قرآن کیا چیز ہے۔ بہرحال ہر بندہ اپنی سوچ، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے مفسر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچے اور اس سے نکلنے کا کوئی حل اس کے پاس نہ ہو، تو قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کرنا شروع کر دے، بطور وظیفہ اور بطور ورد اس کو اپنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر درد، ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں، جو معانی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے۔ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکل، تو اسی کے اوپر میں نے توکل کیا۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت کو پڑھیں۔ اور جب بندہ کسی دکھ اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مددگار، اس کا حامی، اس کا ناصر، اس کا ولی، اس کا نصیر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو راتیں گزاریں، کفار آپ کی تلاش میں نکلے، بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ گزارا تو کفار نے جب دیکھا، غار کے دہانے پہ کھڑے تھے، اندر والوں نے ان کے پاؤں کو بھی دیکھا اور ان کی آواز کو بھی سنا۔ ابو بکر نے کسی خدشے کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کا ساتھ ہو پھر کون کسی کو گزند پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کفار کے بڑے بڑے سردار، 10 خاندانوں کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ہجرت کی رات، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، کسی کی بھی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھی، شرز مدن قلیل، چند مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ فرعون کی فوج کو پتہ چلا، فرعون کو پتہ چلا 6 لاکھ تقریباً، جو تفسیری اختلافات کے لحاظ سے، لے کے پیچھے نکلا، اور ان کے گھوڑوں کی، ان کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی، گرد و غبار سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اب تو ہم پکڑے گے۔ تو آپ نے فرمائی، نہ ربی معی یہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے
پناہ دے گا، سیدھے راستے تک پہنچے گا۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گر جائے، دشمن کے نرگے میں ہو یا خود شیطان کے چنگل میں ہو یا نفس کے جال میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، تو یہ پڑھے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھیے؟ تعداد آپ جتنی مقرر کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیے، لیکن میرے نزدیک جو ہے نا، اس کو ایسے کیف کے ساتھ، ایسے جذب کے ساتھ، ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا ایک دفعہ ہی پڑھنا پسند آ جائے اور آپ کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، اب حدیث کے حوالے سے تعداد دیکھ لیجئے۔ پھر ابو داؤد شریف میں ہے کہ جو شخص اس کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور ہر فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اور آخرت کے ہر غم، ہر فکر، ہر ہم، ہر حزن سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ اور بتا دیا نا کہ مشہور مفسر علامہ آلوسی، جن کی تفسیر ہے روح المعانی، ان کا بھی یہ معمول ہے اور یہ ورد ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو اپنا معمول بنا لو عشاء کے بعد، قبلہ رخ بیٹھ کر عاجزی، انکساری، تضرع، زاری کے ساتھ اس کو پڑھیے، اور وہ بندہ جس کو حرمین شریفین کی زیارت کبھی نصیب نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے کبھی مشرف نہیں ہوا، تو ان آیات کو پڑھے پھر۔ اور اسی کی آخری آیت یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھے۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 100 بار اس کو جو پڑھے گا، توجہ حضور قلب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنے یقین اور اپنے اعتقاد کے لحاظ سے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔